الرحمن الرحیم کلاس 4 حدیث نمبر 22 دعوت دین میں جدید ذرائع اور تمام زبانوں کا استعمال۔ عن زید بن ثابت، روایت حضرت زید بن ثابت سے، کہا عمرانی مجھے حکم دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان تعلمہ کہ میں سیکھوں السریانیاتی سریانی زبان۔ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا عمرنی مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان تعلمہ السریانیاتی کہ میں سریانی زبان سیکھوں۔ وفی روایتی، اور ایک روایت میں ہے انہو کہ یقیناً امرانی کہ مجھے حکم دیا ان تعلمہ کہ میں سیکھوں کتابہ تحریر یہود کی تحریر سیکھوں۔ وقالا، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی یقیناً مجھے ما آمنہ اعتبار نہیں ہے یہود کی اعلیٰ کتاب کسی تحریر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہودیوں کی کسی تحریر پر اعتبار نہیں ہے۔ کالا، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں، فما مربی نصف الشہری کہ آدھا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا حتیٰ یہاں تک تعلمت کہ میں نے وہ زبان سیکھ لی۔ فکانا، پھر اذا جب کاتبہ لکھواتے الی یہود کی طرف کوئی تحریر لکھواتے، کاتبت تو میں اسے لکھتا، اور اذا جب کاتبوہ علیہ ان کی طرف سے کوئی تحریر آتی، قرأت لہ کتابہم اس تحریر کو میں پڑھ کر آپ کو سناتا۔ اس حدیث میں حضرت زید بن ثابت انصاری کاتب وحی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جمع قرآن کا اہم فریضہ حضرت زید بن ثابت ہی کے سپرد کیا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں، ہجرت مدینہ کے بعد کچھ عرصہ تک خط و کتابت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود سے مدد لینا پڑتی تھی، خاص طور پر جب سریانی یا رومی زبان میں کوئی خط لکھنا پڑے۔ پھر صحابہ کرام کو مختلف زبانوں میں خط و کتابت کے لیے تربیت حاصل کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تاکہ خط و کتابت کے سلسلے میں یہود کی محتاجی سے بچا جا سکے۔ اس سلسلے میں حضرت زید بن ثابت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سریانی زبان سیکھیں۔ حضرت زید کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ زبان بعض روایت میں 15 دن اور بعد میں ہے 6 مہینے سے پہلے ہی سیکھ لی۔ اس سلسلے میں انہیں یہود کی سریانی میں لکھی ہوئی کتابوں سے واسطہ پڑا اور ان کتابوں کے مندرجات سے متاثر نہیں ہوئے، کیونکہ سریانی میں لکھی ہوئی یہود کی مذہبی کتب میں بعض باتیں اسلام کے خلاف تھیں۔ حضرت زید کے سریانی زبان سیکھ لینے کے بعد سریانی زبان میں خط و کتابت کی خدمات حضرت زید دینے لگے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ضرورت کے تحت ہر زبان کا سیکھنا جائز ہے۔ زبان سیکھنے کے ساتھ یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھی جائے کہ کسی زبان میں تحریر شدہ کلچر اور مذہب خیالات سے متاثر ہو کر اپنے دین اور ثقافت سے نفرت کا رویہ اختیار نہ کیا جائے، بلکہ مخالف تہذیب اور مذہب کے نظریات کو خوب چھان بین کر کے دیکھا جائے۔ اگر وہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہو تو انہیں ترک کر دیا جائے۔ اس حدیث سے حضرت زید بن ثابت کی ذہانت اور اسلام سے وابستگی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ بس اس کو بند۔ 4 کلاس حفاظت حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنی حدیث کی روایت اور حفاظت مطلوب تھی، اس لیے آپ ہمیشہ گفتگو آہستہ اور ٹھہر کر کرتے تھے تاکہ سننے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے، اور کبھی آپ اپنی بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ سننے والے کے ذہن نشین ہو جائے۔ آپ نے کتاب کی روایت کے متعلق قرآن یوں فرمایا، حدیث ہے جو حاضر ہے وہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں۔ ایک اور موقع پر صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، تم میری باتیں سنتے ہو، یہ باتیں تم سے سنی جائیں گی اور جو تم سے سنے گا اس سے سنی جائیں گی۔ اسی طرح آپ نے اس آدمی کے لیے جہنم کی دھمکی دی جو آپ کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے کا مرتکب ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا
تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ تو تھا حفاظت حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے حدیث کے لکھنے کی ممانعت اور پھر اجازت، یعنی پہلے حدیث کو لکھنے سے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور پھر اجازت دے دی۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث لکھنے سے صحابہ کرام کو اس لیے منع فرمایا تھا کہ تاکہ قرآن پاک اور حدیث آپس میں مل نہ جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھ سے قرآن سے علاوہ کچھ نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کوئی بات لکھی ہو وہ اسے مٹا دے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ آپ کو ڈر تھا یا خدشہ تھا کہ صحابہ کرام قرآن اور حدیث کو آپس میں ملا نہ دیں۔ جب آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ صحابہ کرام قرآن اور حدیث میں جو فرق ہے اسے اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، تو آپ نے حدیث کے لکھنے کی اجازت دے دی اور فرمایا، میری باتیں لکھ لیا کرو کیونکہ اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے،